نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 201 آیت نمبر 22 سے 43 تک، لیسن نمبر 201 آیت نمبر 22 to 43۔ ولما توجہ، اور جب اس نے رخ کیا، توجہ کا لفظ وجہ سے ہے اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، تلقاء جانب، لقاء سے، جہت یا جانب کو کہتے ہیں۔ مدینہ، مدین کے، مدین والوں سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک نسبی تعلق بھی تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، اور مدین وہ علاقہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر ہے اور مصر سے تقریباً 8 دن کی مسافت پہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 days تک مسلسل چلتے رہے اور جب جا کر مدین پہنچے۔ قال، کہا، عسیٰ، امید ہے، ربی، کہ میرا رب، ان یہدینی، کہ وہ رہنمائی کرے گا میری، راہ دکھائے گا مجھ کو، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ سواء کا لفظ سواء علیہم پڑھ چکے ہیں آپ، برابر کو کہتے ہیں، مساوی سے ہے، اور وسط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برابر یا درمیانے کے لیے۔ تو درمیانہ راستہ، برابر راستہ، جو نہ دائیں طرف کو جائے اور نہ بائیں طرف کو، بلکہ سیدھا سیدھا جائے۔ اگر آپ چلتے چلتے رائٹ یا لیفٹ مڑ جائیں تو آپ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ درمیان میں رہنا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا جانا ہوتا ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ سواء السبیل، وہ راستہ جو منزل تک پہنچا دے، سیدھا سیدھا راستہ۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں جدھر کو رخ آیا چل پڑے، بغیر منزل کا تعین کیے، ان کے سامنے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، بلکہ فوری طور پر ان کے ذہن میں جو چیز یا جو رخ سامنے آیا اس طرف چل پڑے، اور پھر صحیح جگہ پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، چلتے چلتے مدین آ پہنچے۔ جب مدین کے پانی پر پہنچے، ماء سے مراد پانی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ کنواں ہے یا چشمہ ہے، بہرحال پانی کا ذخیرہ ہے جہاں سے لوگ اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں۔ تو اس پانی پہ موسیٰ علیہ السلام آ پہنچے، یعنی گویا ایک پبلک پلیس تھی، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، انسانی آبادی نظر آئی، ایک جگہ لوگ اکٹھے نظر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آ گئے۔ وجد علیہ، پایا اس پر یعنی پانی پر، امتن، ایک گروہ کو، من الناس، لوگوں کے، امت کہتے ہیں کثیر لوگوں کی ایک جماعت یا تعداد، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، کس کو؟ اپنے مویشیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پہ پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مویشیوں کو پانی پلاتے دیکھا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وَوَجَدَ، اور پایا، من دونہم، ان کے علاوہ، ان کے سوا، ان سے ایک طرف ہٹ کے، امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودانی، جو ہٹا رہی تھی، کس کو؟ اپنے جانوروں کو، یعنی ہٹا ہٹا کے ایک طرف کو کر رہی تھی۔ تذودان کا لفظ جو ہے دال واو دال سے ہے، زے واو دال سے نہیں ہے،
بلکہ ذال واو دال سے. زود کہتے ہیں کسی چیز کو قریب نہ آنے دینا، دور ہٹانا. تو مراد ہے اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ تاکہ وہ بھیڑ میں خلط ملط نہ ہو، مردوں کے بیچ میں نہ گھسیں. موسیٰ علیہ السلام اس حال میں کہ ابھی ابھی اس طویل سفر سے پہنچے ہیں، خوف کے عالم میں، انتہائی تھکے ہوئے، ایگزاسٹڈ، پاؤں زخمی، بھوکے پیاسے، مشکل سے چل پا رہے ہوں گے، اور ابھی جا کے رکے نہیں کہ انہوں نے فوراً نوٹس کیا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اور یہ 2 بچیاں پانی نہیں پلا پا رہی. تو معاملہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایک طرف جانور روک کے کھڑی؟ اس تڑپ کو آپ دیکھیے کہ جو انسانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کی ان کے اندر ہے، کہ اپنا آپ بھول گئے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غم ہے یا دکھ ہے یا تکلیف ہے تو ہم اس کی وجہ سے اتنے سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں، کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی خیر خواہی، کسی کی مدد، کسی کی ہمدردی اور کسی کے کام آنا تو دور کی بات. لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیے کہ وہ آ کے اپنے آرام اور اپنے پانی پینے اور اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، بلکہ فوراً سوچتے ہیں کہ ان کو تو نہیں کسی ہیلپ کی ضرورت، ان کو تو نہیں مدد چاہیے. فوراً آگے بڑھتے ہیں. قال ما خطبکما، کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، تم یہاں الگ کیوں کھڑی ہو. اور خطب کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، معاملے اور حالت کے لیے آتا ہے. قالتا، دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلایا کرتی، یعنی اپنے جانوروں کو، حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، پانی پلا کر لے جائیں چرواہے. جب یہ سب چرواہے، یہ جانوروں کے مالک اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جاتے ہیں، جگہ خالی ہوتی ہے تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ خواتین مردوں میں گھس کے اپنے جانور نہیں پلانا چاہتی، بلکہ بہت مہذب طریقے سے ایک طرف رک کے صبر کے ساتھ انتظار کرتی ہیں اور پھر جب جگہ خالی ہوتی ہے تو پانی پلاتی. یہاں پر یہ جو لفظ ہے یصدر، یہ صدر سے ہے، اور صدر کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ سینے کے لیے آتا ہے. تو سینہ اس کا لفظی معنی ہے پھر کسی بھی چیز کے اعلیٰ حصے کے لیے، نمایاں حصے کے لیے. اسی سے آتا ہے لفظ صدر مجلس. کون ہوتا ہے صدر مجلس؟ جو کسی مجلس میں نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہو. اور صدر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے پانی پلا کے واپس آنا. یہ ورادہ کا اپوزٹ ہے بیسیکلی. ورادہ کا معنی ہوتا ہے پانی پر جانا، وارد ہونا، پیچھے پڑ چکے آپ. اور صدرہ کا معنی ہوتا ہے پانی پلا کے واپس جانا، یعنی نکلنا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کسی چشمے یا کسی کنویں پر کچھ لوگ جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وہیں کھڑے رہتے ہیں، واپس نکلتے ہیں. تو مصدر وہ جگہ جہاں سے کچھ نکلتا ہے، یعنی واپس لوٹتا ہے، باہر کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ورادہ ہوتا ہے اس طرف کو آنا، اور صدرہ ہوتا ہے وہاں سے نکلنا. جیسے دل ہوتا ہے نا، دل میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ وہیں پر آتا ہے اور پھر وہاں سے صاف ہو کے پوری باڈی میں دوبارہ چلا جاتا ہے. تو مصدر جو ہے کسی زبان میں ایک طرح سے ہارٹ کا کام کرتا ہے کہ وہاں سے سب پھوٹے گا. تو یصدر الرعاء، رعاء جو ہے یہ رعاؤن کی جمع ہے، رائی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے رعاء لکھا نا، ایسے ہی رے کے اوپر پیش ڈال دیں تو اس کا واحد بن جائے گا. اور اس سے مراد کون ہے؟ چرواہے. یہ چرواہے جب پانی پلا کے لے جاتے ہیں یہاں سے، تو اس وقت ہم یہاں پھر پانی پلاتے ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہم یہاں کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے اور کوئی مرد گھر میں ہے نہیں، لہذا ہم ہی کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت اور مجبوری میں عورت بھی کام کر سکتی ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مردوں سے واسطہ پڑتا ہی ہے. ایسے میں مرد سے بات کرنا
سرے سے منع نہیں ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بات معروف طریقے سے ہو اور صرف ضرورت کی ہو، بلا ضرورت کے ہنسی مذاق، irrelevant اور غیر ضروری باتیں کرنا درست نہیں، لیکن ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگرچہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان انسان تھے اور اچھے برے کا فرق پہچانتے تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر عورتوں سے بات کی اور انہوں نے بھی معروف معقول طریقے سے جواب دیا، اور انہوں نے پانی پلایا، بات ختم، اور واپس آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فسقا لہما، اپنی سروسز آفر کی، ان دونوں کے لیے پانی پلایا، یعنی ان کے جانوروں کو۔ ثم تولا، پھر منہ موڑا، کام کیا اور واپس پلٹے۔ الی الظل، سائے کی طرف، کوئی درخت کا ہوگا یا کسی بھی چیز کا، تو وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل اور ہر وقت میں اپنے رب سے تعلق اور اپنے رب کو پکارنا اور اسی سے مانگنا، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا۔ ایک اجنبی ملک ہے، جن کی خدمت کی ہے ان سے کچھ بھی توقع نہیں، اور نہ اس لالچ اور اس نیت سے ان کی مدد کی ہے کہ یہ جواب میں مجھے کچھ دیں۔ بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کا کام کر کے پھر آ کے اللہ ہی سے مانگنا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عمل صالح، کہ انسان اگر کسی کی خدمت کرے بھی، کسی کے کام آئے بھی، تو کسی لالچ سے نہیں، کسی مطلب سے نہیں، کسی غرض سے نہیں، بلکہ خالصتاً ایک نیکی کے جذبے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں یہی بات نظر آتی ہے۔ اور انسان پھر اپنی حاجتیں کس کے آگے رکھے، اپنی ضروریات کس کے آگے رکھے؟ جس کے آگے سوال کرنے سے عزت بڑھتی ہے، جاتی نہیں۔ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے اور جب انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہمارا ضرورت مند ہے، تو وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں انسان کی عزت ہے، انسان کی کرامت ہے کہ وہ کسی کے کام آئے تو اللہ کی خاطر آئے، توقع رکھ کے نہ آئے، اور مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، اور اپنی ساری ضروریات اس کے آگے رکھے۔ اس وقت سے بڑھ کر مشکل وقت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوگا؟ نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، نہ ہی کسی کا کچھ پتا ہے، لیکن لوگوں پہ نظر نہیں ہے، لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اپنے رب پہ ہے، توکل اس پہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، زندگی کی کوئی مشکل سچویشن، کوئی مشکل وقت، کوئی بھی تکلیف یا آئندہ کوئی پیش آنے والی مشکل، جب اس کا خیال ذہن میں آتا ہے تو پہلا خیال کدھر کو جاتا ہے؟ کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی ذہن میں آئی تو فوراً کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ ہے نا، وہ سننے والا ہے نا۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے، ہم فوراً سوچتے ہیں وہ بھائی ہے نا میرا، وہ بہن ہے نا میری، وہ فلاں ہے نا میرا، وہ میرے کام آ جائے گا، میں اس سے مدد لے لوں گا، وہ اس سے مشورہ کر لوں گا۔ نہیں، پہلا خیال اللہ کا آنا چاہیے، یہ توحید خالص ہوتی ہے۔ پہلا خیال اللہ کا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں دھیان کدھر جاتا؟ کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو اسباب پیدا کرتا ہے وہ بندے پیدا کر ہی نہیں سکتے، بندے وہ کچھ نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو راستے وہ کھولتا ہے۔ اور اگر کبھی بندوں کا خیال آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھ کے فوراً اللہ سے دعا شروع کر دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو سامنے آ کے مدد نہیں کرے گا، وہ اسباب ہی پیدا کرے گا، اور بعض اوقات آپ کی دعا مانگنے سے پہلے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں بن مانگے بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور وہ بھی دیتا ہے جو ہم نہیں مانگتے۔ ہماری کتنی ضروریات ایسی ہیں جن کی خود ہمیں بھی ہوش نہیں، اور وہ ان کو بھی پورا کر رہا ہے، تب ہم زندہ ہیں، تب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو پھر ہم زندہ بھی نہ رہ سکے۔ بہرحال
یہ فرق ہوتا ہے عام انسانوں میں اور ایک چنے ہوئے اور خاص انسان میں. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بولے اے میرے رب، انی بے شک میں، لما واسطے اس کے جو، انزلت الی تو نازل کرے میری طرف، من خیر خیر میں سے، فقیر محتاج ہوں. یا اللہ میں تیری طرف سے ہر خیر کا محتاج ہوں، جو بھی خیر جو بھی بھلائی تو مجھے عطا کرے. تو خیر ہر طرح کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر کیا ہے؟ کوئی بھی بھلائی، اینی گڈ، کچھ بھی اچھا، کوئی بھی چیز، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو یا رب تو جو بھی مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. دیکھیے ذرا اپنے آپ کو کیا کہا، فقیر. یہ وہ شخص ہے جو ایک شاہی خاندان میں پلا ہے، لیکن ماحول نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، اس کا مزاج نہیں بگڑا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی کوئی نعمت مل جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے، کہتے ہیں میں فقیر ہوں، اے رب میں فقیر ہوں. ہم نے کتنی دفعہ اللہ سے فقیر بن کے دعا کی. ایک فقیر کیسے مانگتا ہے؟ کتنی منت اور عاجزی ہوتی ہے اس کے مانگنے میں، کیسی خستہ حالی ہوتی. ہم اپنے رب سے مانگتے بھی ہیں تو غافل ہو گئے، فقیر بن کے نہیں مانگتے. تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب میں تیری طرف سے آنے والے ہر خیر کا محتاج ہوں، میری ساری ضروریات تو پوری کرے گا. اور اگر لما میں جو لام ہے یہ لام تعلیل ہو تو معنی بنے گا ہر انعام جو تو مجھ پہ کرتا ہے میری تشنگی کو اور بڑھاتا ہے. یہ اور بھی زیادہ گہرے معنوں میں چلا جاتا ہے کہ یا رب آج تک تو نے مجھ پہ کتنے انعام کیے، اور ان سارے انعامات کو پانے کے بعد میں مزید انعامات کا محتاج ہوں، مزید نعمتوں کا محتاج ہوں. تو دیتا جاتا ہے اور پانے کے باوجود طلب کم نہیں ہوتی. مجھے تجھ سے اور چاہیے، اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے عاجزی اللہ کو پسند ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا مانگ کے بیٹھے ہی تھے کہ لڑکیاں اپنے جانور گھر تک لے گئیں اور ان میں سے ایک واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور بلانے کے لیے. فجاءتہ احداہما تو آ گئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتے ہوئے، علی استحیاء حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، شرماتے ہوئے. یعنی اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں اور انداز میں شرم و حیا تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ ان میں سے ایک آ گئی کچھ بات کہنے کے لیے یا بلانے کے لیے، لیکن خاص طور پر ان کی صفت حیا کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے شرم و حیا اس کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدہ ہے. کوئی عورت اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا چاہے تو اسے زیور حیا سے آراستہ ہونا ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے، لوگوں کی اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے حیا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. وہ پہنتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے محبوب بنتے بنتے ہم کس کے مغضوب بن رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا صرف عورتوں ہی کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی حیا ضروری ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے. لیکن بطور خاص عورت کے لیے اس کا حسن ہے حیا. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عثمان تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ تھا جو حضرت عثمان کو دیا گیا ان کے حیا کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں عموماً بیٹوں کو کیا سکھاتے؟ اگر کسی وجہ سے شرمائیں کچھ تو کہتے لڑکے بھی شرماتے ہیں، لڑکوں کو تو نہیں شرمانا چاہیے. تو شرم و حیا ہر ایک کے لیے اچھی ہے، اور حیا تو
ایمان کا ایک شعبہ ہے، شعبۃن من شعب الایمان. ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے، حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بے باک عورتوں کی طرح نہیں چلی آئی، دلاجہ ولاجہ خراجہ، یہ 3 لفظ بولتے ہیں، جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ جا گھستی ہیں اور ہر طرح کی باتیں کرتی ہیں، کہ وہ ایسی نہیں تھی دلاجہ ولاجہ خراجہ، بلکہ باحیا لڑکی تھی، ضروری کام سے آئی اور کر کے واپس چلی گئی. قالت، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے، لیجزیک، تاکہ تجھے بدلہ دے، اجر یا اجرت، ما سقیت لنا، جو تو نے پانی پلایا ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو جو تو نے پانی پلایا ہے، میرا باپ تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی اجرت کے لیے، کسی مزدوری کے لیے کام نہیں کیا تھا، فی اللہ اور للہ کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے وہیں سے ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، اور اسی لمحے دعا قبول ہوئی اور فوراً بلاوا آ گیا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے آؤ اور اس کا بدلہ لے لو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. آج آپ کسی کے ساتھ خیر کریں، بھلائی کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں دکھا دیتے، اور آخرت کے لیے تو محفوظ کر ہی دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے وعدوں پہ چونکہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے محسن بنتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، آگے ہی نہیں بڑھتے. فلما جاءہ، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اس پر قصہ. قصص جو یہ مصدر ہے، یہاں سٹوری مراد ہے، یعنی اپنے مصر سے نکلنے کی ساری سٹوری ان کو بتائی کہ میرے ساتھ کیا گزری، کیا ہوا ہے. قال لا تخف، وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، مت گھبراؤ، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا گئے ہو ظالم قوم سے. قوم فرعون کی طرف اشارہ ہے. نجوت من القوم الظالمین، یعنی جس زمین پر تم آ پہنچے ہو یہاں فرعون کی حکومت نہیں چلتی، اس کا دائرہ کار یہاں تک نہیں ہے، یہاں تم امن سے رہو گے، بے خوف ہو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. قالت، کہنے لگی، احداہما، ان میں سے ایک. اب قرآن نہیں بتاتا بڑی تھی یا چھوٹی تھی، بہرحال جو قرآن کہتا ہے ہم بھی اسی طرح ہی چلیں گے. ان میں سے ایک کہنے لگی، یا ابتی، اے ابا جان. یہ اصل میں اب تھا، حرف ندا کے آنے کی وجہ سے تا میں اضافہ کیا گیا اور احترام کے ساتھ بلانے کا ایک انداز. یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے، یعنی اس کو کام پہ رکھ لیجئے. ان، بے شک، خیرہ، بہترین، من استاجرتا، جس کو آپ اجرت پہ رکھیں، ایز اے ورکر رکھیں، القوی الامین، قوت والا، امانت دار ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس بچی کی کتنی باریک سمجھ ہے، کتنی سمارٹ ہے ذہنی طور پر، کہ اس نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کیسا ہے اور اپنے باپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا. اس میں آپ دیکھیے کہ کام پر رکھنے کی، کسی کو ملازم رکھنے کی، کسی ملازم کا انتخاب کرنے کی 2 اہم کوالٹیز بتائی گئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین کارکن ورکر کون ہوتا ہے اور انتخاب کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، القوی، قوت والا ہو، اسٹرانگ ہو. اور قوت میں اگر تو کام جسمانی ہے تو فزیکلی اسٹرانگ ہو، اور اگر کام ذہنی ہے تو مینٹلی اسٹرانگ ہو. یعنی قوت صرف جسمانی قوت کے لیے نہیں آتا بلکہ ہر طرح کی قوت کے لیے آتا ہے. اصلی کی قوت کے لیے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو یہاں پر
موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک خاص قسم کا کام کرنے والے ہیں اور اس کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت تھی، یعنی بکریوں کو چرانا، اور موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت قوی تھے، اسٹرانگ تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا سفر کر کے آنے کے باوجود تھکے ہارے پیاسے بھوکے فوراً اٹھ کے دوسروں کی خدمت پہ چل پڑتے ہیں۔ قالا، لڑکیوں کا باپ بولا، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں نکاح کر کے دے دوں تجھ کو، احدا، ایک، احد کی مؤنث، ابنتیہ، اپنی دو بیٹیوں میں سے۔ ابنتیہ اصل میں کیا تھا؟ ابنتین اور یا متکلم کی، میری دو بیٹیاں۔ ابنتن کا تسنیہ کیا ہے؟ ابنتین یا ابنتان، تو یہاں ابنتین آ رہا ہے۔ ابنتیہ نون کی اوڑ گیا اضافت کی وجہ سے، اور یا کس کا ہے؟ متکلم کا، میری۔ اگر اصل لفظ ہوتا تو یوں پڑھتے ہیں ہم ابنتینی، کہ میری دو بیٹیاں۔ ہاتینی، یہ دونوں۔ ہاتانی کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کون سا صیغہ؟ تسنیہ کا۔ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، خود پیش کیا۔ ہمارے ہاں تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے اور غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، کس قدر شرم کی بات ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو کسی کو خود نکاح کے لیے آفر کرے، لیکن اسلامی کلیس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی تھی تو انہوں نے خود حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان سے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، لہذا بعض اوقات اچھے رشتے ہونے کے باوجود بھی محض صرف اس لیے بات رہ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایک سوچتا ہے کہ ہم نے بات کی تو بہت برا ہوگا، اور دوسرا سوچتا ہے پتہ نہیں ہم بات کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور بات ہو ہی نہیں پاتی۔ تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے تو وہ ان کے کلچر کے خلاف ہے تو اور چیز ہے، ورنہ گناہ کی بات نہیں۔ اور پھر شرط رکھی، کیا شرط؟ اللہ، اس شرط پر، انت اجرنی، کہ تم مزدوری کرو میرے پاس، 8 حجج، 8 سال، 8 سال میرے پاس کام کرو، تو اس شرط پر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ اور یہ اس شخص کا بہت ہی وائز ڈیسیژن تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر ایک نوجوان شخص کو گھر میں کام پہ رکھ رہے ہیں تو لازماً خرابی ہوتی، اور شخص بھی اجنبی جس کا کوئی خاندان نہیں، تو اس اجنبی کو بھی پناہ دینا تھی، اور پھر بیٹی اگر نکاح کے قابل ہے تو بلا وجہ اس کو بٹھائے رکھنا اور ان سوچوں میں پڑے رہنا، کیا پتہ کون ہو، کوئی گنڈا بدماش کہاں سے قتل کر کے آیا ہے اور ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں۔ نہیں، کیا دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص خود اپنے ذاتی رویے میں کیسا ہے۔ بعض اوقات ہم غیر ضروری تحقیقات میں اور لمبے چوڑے مشوروں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی ایک بہت مشکل ایشو بن گیا، اور بعض اوقات لمبی تحقیقوں کے بعد بھی جب رشتے طے ہو جاتے ہیں تو 100 خرابیاں اور نکل آتی ہیں۔ یہ معاملہ بھی اللہ پہ توکل کرنے کا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہے اور اس کا مقصد درست ہے، انسان جیسے کہ حدیث کے مطابق دین کو سامنے رکھے، اگر دین کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور پیورلی، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے نا نیتوں کو، کوئی اور تو نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں خیر و برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے مقاصد کچھ اور ہوں، دنیا کے فائدے ہوں، تو پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تو بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب یہ معلوم کر لیا کہ اس شخص میں امانت ہے اور اس نے بغیر کسی لالچ کے بچیوں کی مدد کی ہے، تو ضرور اس میں خیر ہی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی شخص کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی چال ڈھال سے، اپنے عمل سے۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ شرط رکھی گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معروف قسم کی شرائط بھی رکھی جا سکتی ہے نکاح کے موقع پر۔ پھر کہنے لگے فَإِنْ أَتْمَمْتَ، پھر اگر تم پورے کر دو، تمام کر دو، 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، تو تمہاری طرف سے
یعنی احسان ہوگا. میری شرط ہے 8 سال کی، اور اگر تم 10 رہنا چاہو تو 10 بھی رہ سکتے. اور اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر داماد بنا لیا. اس میں بھی کوئی برائی نہیں. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی قباحت ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ہی کو کہاں جانا چاہیے؟ سسرال. اور لڑکے کے لیے تو بیوی کے گھر والوں کے پاس رہنا یا اس کے گھر رہنا عیب کی بات ہے. اور اس کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں عام طور پہ، کیا باتیں کرتے ہیں؟ اسے بہت عیب کی بات سمجھتے ہیں، بہت ہی برا مانا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اپنی ذہنی ساخت ہیں. جیسے آپ سوچنے لگ جائیں گے نا، اور جیسی باتیں سنیں گے اور جیسے لوگ کہیں گے، تو آپ بھی کیا کرتے، اس سے انفلوئنس ہو جاتے، وہی کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی کے بعد لڑکے ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کو لے کے جائے، اس کو گھر ٹھکانہ فراہم کرے، اس کے نان نفقے کا بندوبست کرے. لیکن اگر کبھی ضرورتاً یا حالات ایسے ہوں کہ داماد کو گھر رکھنا پڑے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں. بعض اوقات بیوی کے والدین بوڑھے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ان کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی لک آفٹر کرے. بعض اوقات لڑکے کو ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام خود ضرورت مند ہے. تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں بات اصل میں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے. اور اگر ہر شخص کے اندر خدا کا خوف ہو اور دنیا کی لالچ نہ، کیونکہ ہر خرابی اور شر کی بنیادی وجہ کیا؟ دنیا کی محبت. کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو بالکل الٹا سوچواتی، ہر چیز کے اندر نیگیٹیوٹی لاتی، اس میں پھر وہ اعتماد نہیں ہوتا. اور میں پرسنلی اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں. الحمدللہ جب میری بڑی بیٹی کا نکاح ہوا تو کچھ عرصے کے بعد الہدا میں کچھ کام کی ضرورت تھی. اس میں ہمارے داماد اور بیٹی جو ہے وہ دونوں ہمارے پاس رہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے شاید اس سے بڑھ کر خوشیوں کے دن کوئی نہیں تھے، کہ جس میں باہم ایک ٹرسٹ اور ایک محبت کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ. مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی بیڈ فیلنگ ہوئی ہو. الحمدللہ جتنا عرصہ بھی رہے انتہائی خوشی کے ساتھ، اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی دوسرے گھر کا بیٹا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں کوئی خوبی تھی، میں سمجھتی ہوں اس لڑکے میں خوبی تھی کہ وہ ہمیں بالکل ماں باپ سمجھ کر ہمارے ساتھ رہا، اور کام جتنا بھی صبح سے لے کے رات تک کرنا پڑا اس نے کیا. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دوسرا آپ کو کس طرح ایکسپٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے ایک روایتیں بنائی ہوئی ہیں اس قسم کی کہ جس میں ہم اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور صرف لوگوں کی باتوں کے ڈر سے. بعض اوقات لوگ باتیں کرتے نا، دیکھو تم کتنے بغیرت تو تم جا کے وہاں رہ رہے ہو، یا فلاں ایسا کر رہا ہے یا ویسا کر رہا ہے. ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ کسی کے پاس رہ رہے ہیں یا کسی کو رکھ رہے ہیں، یا کیوں کوئی کام کیا جا رہا ہے. تو بہت سی خرابیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں جب ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور ہم پھر فارغ ہو کر، اللہ نے چونکہ اتنا برین دیا ہے انسانوں کو اور بہترین چیز دی ہے، تو جب ان کے سامنے کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا الٹا چلنے لگتا ہے، وہ ہر چیز میں خرابی اور شر کی طرف دوڑنے لگتا ہے. بہرحال فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت کروں، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا. کیا خوبصورت بات ہے کہ اس کو تسلی دلا رہے ہیں کہ تم میرے ہاں کام کرو گے. آپ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو داماد تو چھوڑ، بیٹوں کو اپنی فیکٹری میں یا اپنی دکان پہ یا اپنے کاروبار میں کام پہ لگاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری طرح ڈومینیٹ کرتے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد، لڑائی، جھگڑے، حتیٰ کہ خون کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. وجہ دنیا کی محبت، مال کی محبت. کیونکہ جب وہ ہماری پرائرٹی ہوتی ہے نا تو پھر ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتے، ان سے بھی پھر پیسے کا حساب کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سب خرابیاں پھر آتی ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی
کوئی مشقت ڈالوں، میں تم پہ سختی نہیں کروں گا. اشقہ کا لفظ جو ہے شین قاف قاف سے ہے. شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، اور شق کہتے ہیں کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینے کو، یا کسی کو محنت مشقت میں مبتلا کریں. مشقت کا لفظ جو بھی اسی سے. میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا. کیا مطلب ہے اس کا، مشقت میں نہیں ڈالوں گا؟ یعنی تم سے تمہاری طاقت سے زیادہ کام نہیں لوں گا. یہ نہیں کہ اب میں تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص بیچارہ اس کا گھر نہیں ہے یا اس کو ہماری ضرورت پڑ گئی، تو پھر ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ہم خوب رگیتے ہیں، خوب اس سے ناجائز کام لیتے ہیں. دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، ذلیل کرنا دوسرے کو. تو کہنے لگے کہ وما اريد ان اشق علی، میری طرف سے تم بے فکر رہو، کوئی مشکل نہیں ہوگی. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صالحین میں سے. کہ میں اپنے پہ اعتماد نہیں کرتا، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. یعنی ہمارے معاملات احسن طریقے پہ طے ہوں گے، کوئی ہمارے بیچ جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی ایسی سختی نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنیں گے. تو تم بے فکر ہو جاؤ. یہ ان کے سسر کی طرف سے ساری باتیں تھی. جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں سن رہا ہوں، یہ ایک طرح سے شرط طے ہو رہی تھی. ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ سائن کیا جا رہا تھا. سائن اس معروف معنی میں نہیں کہ ضرور کسی کاغذ کے اوپر، بلکہ زبان دے رہے تھے. تو یہ ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو گئی. ایما الاجلین، جون سی بھی دو مدتوں میں سے، اجلین اجل کا تسنیہ، قضیت میں نے پوری کر دی، فلا عدوان علیہ پس نہیں کوئی ظلم و زیادتی ہوگی مجھ پر. میں دیکھوں گا 8 سال کرنے ہوئے پورے تو 8 کروں گا، 10 سال ہو سکے مجھ سے تو 10 کر دوں گا. یعنی 8 سال تو میں کروں گا، لیکن اگر ہو سکا تو 10 کر دوں گا. جو بھی دونوں میں سے بہرحال ایک مدت تو پوری ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے، کارساز ہے، وہی نگران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی. اتنی خوبصورت حدیث ہے نا کہ میں سوچتی ہوں کہ جبریل علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے ہوں گے اور بہت سی خبریں جانتے ہیں. وہ بھی قوی الامین ہے، مطاع ثم امین ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، اور اگر آپ نہ پوچھتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا. تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے جو زیادہ تمام تھی، یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی. چلیے آگے چلتے ہیں. فلما پھر جب، قضا پوری کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل مقرر مدت، وسارہ اور لے چلے، بأہلہ ہی اپنی بیوی کو، یعنی مدین سے مصر کی طرف اب واپس جا رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے بھائی، والدہ، رشتہ دار وہاں تھے تو ان کی ملاقات کا شوق آیا ہوگا. مدت پوری ہو چکی، اور یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جائے. جب ایک دفعہ بیٹی کی شادی کر دی تو بس کر دی، پھر اس کے بعد مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور ایسی شرط لگانا کہ تم یہاں سے اس کو وہاں نہیں لے جاؤ گے اور وہاں سے وہاں نہیں، یہ درست نہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرا ملک ہے. دیکھیں بعض جھگڑے کن باتوں پہ ہوتے ہیں، انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. بہرحال آنس من جانب الطور نارا، آنس دور سے دیکھی. آنس کا لفظ جو ہے یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں آتا، سننے، سمجھنے، دیکھنے، ان سب کے لیے آتا ہے، لیکن دور سے یعنی محسوس کر کے کسی چیز کو دیکھنا یا پانا. اور یاد رکھیے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، ان کی بیوی نے نہیں. سنگولر سیکھا آنسا. من جانب الطوری، طور کی جانب یعنی صحرائے سینا میں، آنسا دور سے دیکھی، من جانب الطوری طور کی جانب سے، نارن ایک آگ. قال لأہلہ کہا اپنی بیوی سے، امکثوا ٹھہرو،
ایک ہیں لیکن جمع کا صیغہ ہے. پیچھے بھی گزر چکی یہ بات کہ تعظیم صرف شوہر کی نہیں ہوتی، شوہر کے لیے بھی بیوی کی تعظیم ویسی ہی اچھی ہے جیسے بیوی کے لیے شوہر کی. یہ بھی ہمارے کلچر میں نہیں. جیسے حیا صرف عورتوں کے لیے ہے تو تعظیم صرف مردوں کے لیے ہے. قال لأهلهم كثوا، اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی. لعلی، شاید کہ میں، آتیکم، لے آؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر. کس بات کی خبر؟ کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ رات کو سفر کر رہے تھے تو بہت ٹھنڈی اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے اور سردی بھی تھی. اب راستہ انسان بھول جائے تو بھی کہیں بیٹھ تو نہیں سکتا، وہ تو تلاش کرنا ہی ہوتا ہے. لہذا وہ چلتے گئے اور اس چلنے کے دوران انہوں نے دور کہیں ایک روشنی دیکھی. تو اس پر بیوی سے کہا کہ میں کوئی خبر لاتا ہوں. کس بات کی خبر؟ راستے کی خبر، ڈائریکشن معلوم کرنے گئے. او یا جذبتن، ایک چنگاری، من الناری، آگ سے. جذبہ کہتے ہیں ایسا انگارہ جس کی چمک ختم ہو گئی ہو، اوپر راکھ آ گئی ہو لیکن اندر سے وہ سلگ رہا. یا موٹی لکڑی جس کے کنارے پر آگ ہو، شعلہ نہ ہو، یعنی جیسے کوئلہ سا بن جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو لکڑیاں جلاتے ہوئے کہ لکڑی کا اگلا سرا جو ہوتا ہے اس پہ کافی حصہ جل کر ایک طرح سے کوئلہ بن جاتا ہے اور اوپر سے شعلہ نہیں ہوتا مگر وہ جل رہی ہوتی ہے. اور عموماً سیکنے کا کام کس سے کرتے ہیں؟ اسی کوئلے سے. تو یہ جذبہ اسی قسم کا کوئلہ ہے یا چنگاری ہے. یا چنگاری من الناری، آگ سے. لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، تم تاپ سکو. صاد لام، یہ اس کا مادہ ہے. اگر باب ضربہ سے ہو تو آگ میں ڈالنا مراد ہوتا ہے، اور اگر باب سمعہ سے ہو تو آگ میں جلنا. تو اس سے بھی معنی میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی سمعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سمیع ہے، جیسے دا را با ہے نا، تو اگر دا ری با ہو تو سمیع کے وزن پر ہوتا ہے، اور اگر ضربہ کے وزن پر ہو تو فعلا. تو اگر صلاح ہو تو آگ میں ڈالنا، اور اگر سلیہ ہو تو آگ میں جلنا. لیکن دونوں میں بیسک کامن چیز کیا ہے؟ آگ. لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو. یعنی سردی ہے، میں وہاں سے ڈائریکشن بھی پتا کر کے آتا ہوں اور تمہارے سیکنے کے لیے آگ یہیں لے آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو. پرسنالٹی آپ دیکھیں، خوبی آپ دیکھیں کہ ہر دم دوسروں کی بھلائی کرنے پہ تیار، خواہ گھر کا بندہ ہو یا باہر کا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ باہر تو بعض اوقات لوگ خوب خدمت خلق کرتے ہیں، لیکن بیوی بیمار ہو یا اس کی کوئی ضرورت ہو تو وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. لیکن یہاں کیا ہے، اگر دو لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں تو یہاں بیوی کے لیے بھی تاپنے کو آگ لینے چلے گئے ہیں. جیسے آتے ہوئے حیران پریشان تھے کہ جانا کدھر ہے. اب جاتے ہوئے بھی آلموسٹ رات کا وقت ہے اور سفر ہے، اور وہی لمبا سفر ہے. اگرچہ وہ خوف کی کیفیت تو نہیں، مگر ایک فکر اندیشہ ضرور ہوگا کہ واپس جہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے. اور پھر اوپر سے رستہ کھو گئے. صحرا میں رستہ کھونا جو ہے وہ موت کے پیغام سے کم نہیں ہوتا، بہت ڈینجرس ہوتا ہے. قبض کہتے ہیں حصہ، اقتباس جیسے ہوتا ہے کسی ٹیکسٹ کا حصہ. تو مطلب یہ کہ پوری آگ تو نہیں میں اٹھا کے لاؤں گا، تھوڑا سا حصہ اس کا لے آؤں گا. فلما اتاہا، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس، نو دیا، پکارا گیا. من شاطئ الواد الایمن، من شاطئ کنارے سے. اور شاطئ کہتے ہیں کسی چیز کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ. بعض چیزوں کا تو ایک ہی کنارہ ہوتا ہے نا، تو بعض چیزوں کے دو کنارے ہوتے ہیں. تو دو کناروں میں سے ایک کنارے کو شاطئ کہتے ہیں. الواد، وادی، الایمن، دائیں. یا تو مانا ہوگا دائیں جانب کی وادی یا وادی کے دائیں کنارے سے. فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک زمین میں. بقع، بقاع بھی اسی سے ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ جو آس پاس کے حصوں سے نمایاں ہو. بقع، ٹھیک ہے، زمین کا وہ حصہ جو آس پاس کے حصوں کی نسبت نمایاں ہو. المبارک، مبارک کیوں تھا وہ؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں سے
اس زمین پر اپنے ایک بندے کو اپنے سے ہم کلام ہونے سے نوازا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. تصور میں لائیں, بہت بڑا آنر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ براہ راست کلام کیا. اور کیسا کلام؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, جیسے کلام کیا جاتا ہے. اور کلام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کوئی مبہم سی آواز تھی یا کوئی وہم گمان تھا یا الفاظ کے بغیر کوئی بات تھی, نہیں. یعنی صرف دل میں نہیں ڈالی گئی تھی, الفاظ بھی تھے, آواز بھی تھی. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. گئے تھے مصر کا رستہ پتہ کرنے, اور واپس لوٹے ایمان کی روشنی کے ساتھ. فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ, درخت سے. اَيَّا مُوسَىٰ, اے موسیٰ, اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, بے شک میں ہوں اللہ رب العالمین. یعنی جو تجھ سے مخاطب ہے وہ اللہ ہے. دنیا کی سب سے انوکھی گفتگو. عام طور پر ہم باتیں کس سے کرتے ہیں؟ انسان کس سے بات کرتا ہے؟ انسانوں سے. بعض لوگ جنوں سے بھی کر لیتے ہیں, اور بعض کچھ جانوروں کے ساتھ بھی ان کو سکھا کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے بات کرے. اور بات یہ کہ یہ راستہ بھولنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا, کیونکہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا, ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, تم عین ٹھیک وقت مقرر پہ پہنچے ہو اے موسیٰ. ایسا نہیں کہ بھول کے اچانک ہی پہنچ گئے ہو, یہ پلان تھا, یہی ٹائم لکھا ہوا تھا اور یہی جگہ تھی کہ جہاں ملاقات ہونی تھی اور جہاں آپ کو نبوت دی جانی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا تعارف کرائے, انی انا اللہ رب العالمین. سورۃ طٰہٰ میں کیا آتا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور پہلا حکم کیا ملا؟ اقم الصلاۃ لذکری. توحید کے بعد پہلا سبق نماز. میں آج صبح سن رہی تھی بن عثیمین کے کچھ سوال جواب, فقہی سوال ہیں, تو ان کا ایک شاگرد سوال کرتا ہے, پھر جواب دیتے, تو ریکارڈڈ کیسٹس ہیں, بہت عمدہ اس میں معلومات ہیں. جب عام طور پہ میں کچھ چیزیں ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں, اپنے پیپر وغیرہ یا کوئی اور کام کر رہی تھی, تو میں سن لیتی. تو کسی نے ان سے بے نماز کے جنازے میں شریک ہونے کا مسئلہ پوچھا, اور ان کا جو جواب تھا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا, یہ روزہ نہیں رکھتا, نہ اس کو غسل دیا جائے گا, نہ اس کو کفن دیا جائے گا, نہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے گی, اس کو دور دراز کسی مقام پہ پھینک کے چلے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے. جو عبداللہ بن ابی کے جنازے کے پڑھانے کی بات آئی تھی سورۃ التوبہ میں, کیونکہ ان کے خیال میں ان کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا شخص مسلمان ہی نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا, کیونکہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا حکم نماز کا دیا گیا, اقم الصلاۃ لذکری. وان الق عصاک, اور یہ کہ ڈالو اپنا عصا, اپنا عصا ڈال دو. القی کا لفظ ہے وہ القاء سے ہے. القاء کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح ڈالنا کہ وہ نظر آتی رہے, یعنی سامنے ہی پھینکنا. وان الق عصاک فلما رآها تہتز, پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ ہل رہا ہے, یعنی عصا ہز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلنا. کہاں آیا؟ ہزی الیکی بجذع النخلۃ, ہلا لے اپنی طرف اس کھجور کے درخت کو. تو تہتز یعنی ہل رہا تھا, جھوم رہا تھا ایک طرح سے سانپ اژدہا بن کے. کأنہا, گویا کہ وہ جان, پتلا سانپ ہے. جان کا لفظ جن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سانپ کے لیے بھی جو پتلا ہو, فوراً غائب ہو جائے. جن غائب ہونے والی چیز کو کہتے ہیں نا, جو نظر نہ آئے, جو ہماری نگاہوں سے غائب ہو. اور اس جن کو بھی جو سانپ کی شکل میں ہو. آپ کو معلوم ہے نا یہ بات, یہ حدیث سن رکھی ہوگی آپ نے, کہ اگر کسی سانپ کو مارنا ہو تو پہلے کیا کہیں اس سے, اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ. واللہ مدبرن,
تو اس نے منہ موڑا پیٹ پھیر کر موسیٰ علیہ السلام نے. ولم یعقب، پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ، مت پیٹ پھیر کے بھاگو، آگے آؤ. ولا تخف، مت ڈرو. کیونکہ نیچرل فیئر ہے نا، خواہ وہ کتنے اسٹرانگ تھے لیکن انسان تھے تو ڈر گئے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپیرینس کیوں کرایا جا رہا ہے، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے ایک بہت سخت مقابلے کے لیے، کیونکہ فرعون کے پاس بھیجنا ہے نا. انک من الآمنین، بے شک تم امن والوں میں سے ہو، آمنین میں سے ہو. آمنین کس کی جمع ہے؟ آمن کی. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. موسیٰ سامنے آؤ، سامنے دیکھو. اقبل، اقبل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیس کے ساتھ سامنے آؤ، یعنی وہ بھاگ گئے نا ادھر کو، ہے نہیں، سامنے پلٹو واپس. اسلک یدک فی جیبک، اسلک داخل کرو. سلک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ داخل کرو. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ آیت بھی یاد رکھیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. قیامت کے دن جب لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان سے جنت والے پوچھیں گے یہ تم اچھے بھلے لوگ تھے، تم یہاں کیوں ہو؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بعض لوگ اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند اور صرف کوئی اپنے دماغ میں کوئی بات رکھ لیتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ یہ مشکل ہوگی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، چونکہ ہم امتحان میں فیل ہو گئے، چونکہ ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا لہٰذا ہم نہیں اب اللہ کے حضور جاتے. کہاں بھاگ کے جاؤ، کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ سے ضد کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی دکھ تکلیف آئی ہے تو نماز سے اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کی جائے اس کو یاد کر کے. لیکن شیطان انسان کو الٹی راہیں دکھاتا ہے. اسلک یدک، داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں. جیب کہتے ہیں قمیص کے اوپر کے کٹے ہوئے حصے کو. عام طور پہ ہم دیکھو نا قمیض ایسا ہوتا ہے نا جس کا اگلا حصہ سلٹ ہوتی ہے اوپر سے تھوڑی سی، اس کو گریبان کہتے ہیں. یا پھر باہر ایک اور جیب سی لگی ہوئی ہوتی ہے گریبان کے اوپر. اور یہ لفظ سورۃ نور میں پڑھا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہی ایریا ہے یہ سارا. تو اپنے جیب میں اپنا ہاتھ ڈالو اور پھر نکالو. تخرج، نکلے گا، بیضاء، سفید. کس کا مؤنث ہے؟ ابیض کا. اور ابیض کیا ہے؟ صفت مشبہ. من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر عیب کے، یعنی کسی بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور لگا لو، دم ملانے کو کہتے ہیں. الیک، اپنی طرف، اپنے ساتھ. جناح کا، اپنے بازو کو. جناح بازو کو کہتے ہیں. پرندے کے لیے جناح کیا ہوتا ہے؟ ونگ، پر. اور انسان کے لیے اس کا بازو کیا ہوتا ہے؟ جناح، ونگ. اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو. اب یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ کس چیز کے ساتھ ملا لو. امام قرطبی کہتے ہیں اُدْمُمْ یدک الی صدرک، کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. تو یہ قرطبی کی تفسیر ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لو تاکہ اللہ تمہارے دل کا خوف نکال دے. تو یہ ایک طرح سے ایک سکل سکھائی جا رہی ہے خوف سے بچنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہے ہیں نا کہ اگلا جو مرحلہ ہے فرعون کا مقابلہ، وہ ایک خوف دلانے والی چیز ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو، یعنی سینے پہ رکھ لو. بعض نے کہا کہ اپنے ران کے ساتھ لگا لو، یعنی کہ ہاتھوں کو پرے کرنے کی بجائے جسم کے ساتھ جوڑ لو. اور اس میں بھی ایک ہاتھ کا ذکر ہے، یعنی خاص طور پر دایاں ہاتھ، کہ اس کو ساتھ لگا لو جسم کے، یعنی اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے جما لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں پر اگر انسان اپنا ہاتھ بھی رکھے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت کیا عمل کرنے کا بتایا ہے؟ ہاتھوں میں معوذتین اور سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھ کے اور اس میں پھونک مار کے تو اپنے ہاتھ کو جسم پر پھیرا جائے. اور اسی طرح رات کو سوتے وقت گال کے نیچے ہاتھ رکھا جائے.
اگر آپ تجربہ کریں نا، رات کو اگر اپنا ہاتھ گال کے علاوہ کہیں بھی رکھیں تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کی سرکولیشن متاثر ہوگی، لیکن جب آپ گال کے نیچے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن اور یہ باقی حصے جو ہیں یہ فری ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور اس میں یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی میں یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کو کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ اس ایریے کو رب کرنے لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف وہاں سے دور ہونے لگتی ہے. تو ہاتھ کا باندھنا نماز میں، یا گھٹنوں کو پکڑنا پھر، یا دم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہاتھ پھیرنا اپنے جسم پر، یا خوف کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے سے جوڑ لینا، یہ ایک طرح سے مسنون طریقے ہیں. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، خوف کی وجہ سے اپنا پہلو، اپنا بازو اپنے ساتھ لگا لو. رہب اس خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط ہو، جس سے راہب بھی ہے لفظ. فَذَانِكَ، تو یہ دو. ذَانِكَ اصل میں کیا ہے؟ ذَانِكَ تسنیہ ہے ذا کا. ذا اسم اشارہ ہے بیسیکلی. اسم اشارہ کیا؟ ذا. تو ذا کا تسنیہ ہے زانی، ٹھیک ہے، اور یہ جو کا ہے یہ ضمیر کی ہے. اسی طرح ذالکا میں بھی ضمیر کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ذا ہے، تو ذانے کا بیسیکلی تسنیہ کا اسم اشارہ ہے. ذانے کا یہ دونوں برہانانی دلائل ہیں. برہان برہا سے ہے، برہا، برہا کہتے ہیں سفید چیز کو، سفید اور چمکدار کو. تو برہان دلیل کو کہتے ہیں جو بات کو بالکل صاف کر دیتی، واضح کر دیتی. من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. کیا کیا دونوں چیزیں؟ عصا اور ید بیضا. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک ہیں وہ فاسق لوگ، نافرمان لوگ جو کسی حد پہ نہ رکیں. قالا، کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتلت منہم نفسا، قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، ایک جان کو مارا ہے میں نے. فاخاف ان یقتلونی، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈر کس کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے. کیا خوبصورت انداز ہے. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے. افصح، فصح، کسی چیز کو آمیزش سے پاک صاف کرنا. فصح اللبن کہتے ہیں دودھ سے جھاگ اتار کر دودھ صاف کر دینا، ملائی وغیرہ ہٹا کے. اور اس کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو چھانتے ہیں. اگر آپ چھانے بغیر بچے کو دودھ دے دیں ایک دفعہ تو وہ آئندہ بہت دن کے لیے دودھ پینے سے انکار کر دے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ دودھ سے ملائی وغیرہ اور جھاگ ہٹانے کا نام کیا ہے؟ فصحن. جب یہ زبان کے لیے آتا ہے تو گفتگو سے فالتو باتیں اور زائد باتیں نکال دینے کا نام ہے. کیونکہ بعض اوقات غیر ضروری بات، فالتو بات کلام کو کیا کر دیتی ہے؟ بدمزہ ہوتا ہے ایسے. افصح، فصیح وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خوش گفتار ہوتا ہے، اچھی طرح بات کرنا جانتا ہے، اس کا کلام بیکار اور زائد باتوں سے پاک ہوتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے. تو کلام سے زائد باتیں نکالنے کا نام فصاحت ہے. تو ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بہت فصیح تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجیے کہ جو مجھ سے زیادہ اچھی طرح بات کرنا جانتے. موسیٰ علیہ السلام عمر میں بھی چھوٹے تھے اور گفتگو میں بھی اس طرح واضح نہیں تھی. اس میں بھی بہت سی کہانیاں ہیں کہ وہ انہوں نے شاید کوئلہ اٹھا لیا تھا، اور لیکن یہ کہ حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن کچھ مشکل ضرور تھی انہیں بات کرنے میں. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ، تو اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً مددگار کے طور پر. رِدْءً اس مددگار کو کہتے ہیں جو مددگار ہو لیکن تابع ہو، ہیلپر ہے لیکن انڈر ہے آپ کے، ٹھیک ہے. رد بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سہارا لیا جائے.
جیسے آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ردءً ہے، یعنی آپ اس کے سہارے چل رہے ہیں، وہ مددگار جو ہر وقت ساتھ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رب آپ ہارون کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے، جو بات بہت اچھی طرح کرنا جانتے ہیں، یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں کہ جب میں بات کروں تو جہاں کمی رہ جائے وہ اس کو مزید واضح کر دیں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی ہاں میں ہاں ملا دے تو کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ہو جاتا ہے نا، سپورٹ مل جاتی ہے۔ انی اخاف ان یکذبونی، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپس میں پوچھ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کو کس نے فیور دیا، تو حضرت عائشہ نے ان کی بات سن لی تو فوراً بولی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑا فیور دیا اپنے بھائی کو دنیا میں۔ دیکھو بھائیوں کے لیے بھائی بہت کچھ کرتے ہیں، کوئی کسی کو جاب دلا دیتا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ اور کر دیتا ہے، لیکن وہ سارے فائدے دنیا کے ہوتے ہیں۔ بھائی کو پیغمبر بنوانا، نبی بنوانا، اس سے بڑا کوئی فیور ہے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں میں سے سب سے اونچا مرتبہ کن کا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ ایسا احسان کسی بھائی نے بھائی پر نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا۔ پھر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیسے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو دین کی طرف لگائیں اور دین کے کام میں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اسی طرح اپنے دوستوں کو، اب دیکھیے کہ اسلامک بردرہڈ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ کسی کام کے لیے ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر ہارون کو اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو کس لیے مانگ رہے ہیں؟ دین کے فائدے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے کام کے لیے پھر کمیونیکیشن کی اور بہترین کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، جیسے سورۃ الشعراء سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام ایک طرح سے اسپوکس مین تھے، یا آپ کی بات کو بہتر طور پر آگے پہنچانے والے تھے۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، سنشد عضدک بأخیک، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ۔ سنشد، شین دال دال، شد، شدت بھی اسی سے، اشدہ بھی کل آپ نے پڑھا، کسی چیز کا فی نفس ہی قوی اور مضبوط بنانا، کسی چیز کو مضبوط بنانا، اور کسی بھی چیز کی شدت اس کو مضبوط کر دیتی ہے، جیسے گرمی کی شدت۔ تو یہ شدت کا لفظ جو ہے یہ قوت سے کہتے ہیں نا، وہ اپنا زور دکھاتی۔ اب گرمی کا زور کیا ہوتا ہے؟ گرمی کہیں نظر آتی، لیکن گرمی کا زور تو یہ تمہارے لیے زور بازو بنے گا، یعنی تمہارا مددگار ہوگا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ کہ عضد کا لفظ جو ہے کوہنی سے لے کر کندھے تک کے لیے آتا ہے۔ کبھی کسی کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا ناک دیکھو۔ مسلز کہاں سے دکھاتے ہیں؟ بازو آگے کر کے۔ بچوں کا دیکھو، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے بازو ہوتے ہیں اور وہ اکڑا اکڑا کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عضدہ کا یہ حصہ، یعنی انسان کی مضبوطی اس کے بازو کی مضبوطی سے۔ تو سنشد عضدک، ہم تیرے اس بازو کو اور مضبوط کر دیں گے، یعنی اور زیادہ تجھے قوت دیں گے، بأخیک، تیرے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے ایک قوت۔ سلطان قوت کو بھی کہتے ہیں، غلبہ، حجت، دبدبا، تمہارا روب ڈال دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں پہنچیں گے تمہارے تک۔ تم جاؤ گے ان کے دربار میں، بات کرو گے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اور ہے نا حیرت کی بات کہ فرعون کس طرح تل ملا رہا تھا، غصہ کھا رہا تھا، وہ ایک اشارہ کرتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اٹھا لیے جاتے، غائب کر دیے جاتے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے ان تک۔ کتنی فوجیں تھیں ان کو، قرآن میں فرعون کو کیا کہا کہ فرعون ذی الاوتاد، اتنی فوجوں کا مالک 2 بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو تم دونوں کی پیروی کرے، الغالبون، غالب آ کے رہو گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا 36 میں،
قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو مانگا تمہیں مل گیا. سورۃ مریم 53 میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. سورۃ الاحزاب 69 میں آتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک باعزت مقام رکھتے تھے، وجیہ تھے، اللہ نے ان کی آس پوری کر دی. وجیہ کون شخص ہوتا ہے کہ آپ جس کی بات نہ ٹال سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایک نہیں کئی مقامات پر جو مانگتے ہیں ملتا جاتا ہے. اور یہ ساری دعائیں غور کرنے کی کہ کیا کیا مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، مستجاب الدعوات تھے، جو اللہ سے مانگتے تھے اللہ پوری کر دیتا تھا. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بِآیاتنا ہمارے معجزات کے ساتھ، بینات کھلے کھلے، قالو وہ کہنے لگے، کون؟ فرعونی، ما ھذا نہیں یہ، الا سحر مگر ایک جادو، مفترا گھڑا ہوا، خود ساختہ، بناوٹی، وما سمعنا بھذا اور نہیں سنا ہم نے اس کو، یعنی جو بات تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، فی آبائنا الاولین ہمارے پہلے آبا و اجداد میں ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی. اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، سورۃ صاد آیت 5 میں آتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پہلے کبھی سنی نہیں، یہ تو ایک نئی بات ہے، یہ تو کہ نیا ہی دین ہے. ہر دور میں توحید کا دین نیا دین رہا ہے. اب بھی آپ دیکھیں لوگوں کو اگر آپ ایک اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف بلائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم نئی باتیں کرتے ہو، یہ نیا لگتا ہے. تو بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں سامنے آیا اور پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی جو کوئی لایا ہدایت کو، من عنده اس کے پاس سے، ومن تکون لہ اور جو کوئی کہ ہے اس کے لیے عاقبت الدار انجام گھر کا، یعنی جس کا انجام اچھا ہوگا. یہ جو عاقبت الدار ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ الرعد 42 میں وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. عقبى الدار، دار سے مراد کون سا گھر ہے؟ دنیا کا. عقبہ کیا ہے؟ انجام. اس دنیا کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جنت یا جہنم. تو مراد یہ ہوتی ہے، ورنہ الدار سے لفظی معنی دنیا مراد ہے، ورنہ کریے مطلب کیا بنے گا؟ آخرت کا انجام. یعنی عقبہ الدار اگر اسے مراد آخرت لے لیں تو آخرت کے بعد آگے کیا آنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو عقبہ الدار انجام کار، اختتام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں خاتمہ بالخیر آخرت میں کامیابی کی علامت ہے. اس لیے ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. اپنی دعا میں ہمیں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، نیکی کے کاموں پہ، خیر پہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال خاتمے کے ساتھ ہوتے ہیں. آخری وقت میں ایک شخص ساری زندگی بھی اگر غلط کام کرتا رہا لیکن آخری وقت میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ زیادہ خوش قسمت ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھا کرتا رہے اور آخر میں آ کے بھٹک بیٹھے. تو انجام جس کا اچھا ہو وہی خوش قسمت. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. اب اس میں یا تو ظالم وہ اپنے مخاطبین کو کہہ رہے ہیں، یا پھر ظالم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ظالم ہوں، اور اگر میں ظالم ہوں تو انجام اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا تم میری بات مان لو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے سرداران، ما علمت نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی الہ، غیری اپنے سوا، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو بھی الہ نہیں جانتا. کیونکہ مصریوں کا قدیم زمانے سے عقیدہ یہ تھا کہ سب سے بڑا دیوتا ان کا سورج ہے. یہ بھی سورج کو پوجتے تھے، جیسے قوم سبا، ملکہ سبا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑی چیز جو اونچی بھی ہو وہ کیا ہے؟ سورج ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سورج کو دیکھا ایک مرتبہ تو کیا کہا؟ یہ زیادہ بڑا، پھر کہا نہیں یہ ڈوب جاتا ہے تو
ان کی ماشاءاللہ عقل کام کرتی تھی لیکن اکثریت کی نہیں کرتی. تو فرعون کا معنی بھی سورج دیوتا کا اوتار ہے، تو وہ اسی کو خدا سمجھتے تھے. کہنے لگے کہ میں تو اپنے سوا کوئی الہ نہیں جانتا تمہارا. فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، تو جلاؤ میرے لیے اے حامان. حامان اس کا وزیر تھا. الطین، مٹی پر، یعنی پکا محل بنواؤ. فَجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر بناؤ میرے لیے ایک محل. سرحن کا لفظ جو ہے یہ اونچی مزین منقش عمارت کے لیے ہوتا ہے. اونچی مزین خوبصورت، منقش یعنی جس پہ کاریگری وغیرہ کی ہوئی ہو، ڈیکوریٹڈ ہو. اور اسی سے لفظ صریح ہے، صریح واضح، کیونکہ جو اونچی عمارت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے، باقی سارے علاقے میں اونچی ہوتی، صریح ہوتی. بناؤ میرے لیے ایک اونچا سا محل، لعلی، شاید کہ میں، اطلع، اطلاع پاؤں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف. اطلع کا لفظ طلع سے، نمودار ہونا، سامنے آنا، کہ شاید کہ میں چڑھ جاؤں، اطلاع پاؤں، جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کو. اب دیکھیے نا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کی عقل پھر کہاں تک جاتی ہے. اس کے خیال میں شاید موسیٰ کا الہ اوپر کہیں آسمان میں ہے اور وہاں پر میں کسی عمارت پہ چڑھ کے اسے دیکھ لوں گا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اس کو کہ جھوٹوں میں سے. کس کو؟ موسیٰ کو سمجھتے. سورۃ النازعات میں آتا ہے ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورۃ غافر میں آتا ہے 36 سے 37 وقال فرعون یا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. تو اصل بات یہ ہے کہ اس نے موضوع بدلنا چاہا اور موسیٰ کی دعوت کا مذاق اڑانا چاہا. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں. زمین سے مراد یہاں ارض مصر، ساری زمین نہیں. بغیر الحق، نا حق، کیونکہ تکبر ہوتا ہی نا حق. وظنوا، اور وہ سمجھتے تھے یعنی یقین رکھتے تھے، انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے. ظنہ کا معنی میں نے یقین کیوں کیا؟ انا آیا اس کے بعد. فاخذناہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو. کس کو؟ فرعون کو. وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو. فنبذناہم، تو پھینکا ہم نے ان کو. نبذہ کس طرح کے پھینکنے کو کہتے ہیں پیچھے بتا چکی ہوں. کسی چیز کو حقیر سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، جیسے کچرا ہوتا نا، تو آپ کیسے پھینکتے ہیں؟ کچرا کیسے پھینکتے ہیں؟ بہت پیار سے، آرام سے، میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبذناہم، اٹھایا ہم نے ان کو اور پھینکا ہم نے ان کو فی الیم میں، سمندر میں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو، ان سارے متکبرین کو کچرے کی طرح وہاں ڈمپ کر دیا. فانظر، پس دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا. وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے ان کو، ائمۃً، امام، سردار، یدعون الی النار، لیکن کیسے امام؟ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. وہ بڑا بننا چاہتے تھے، ہم نے ان کو بڑا بنا دیا، لیڈر بنا دیا ہم نے ان کو. لیکن وہ کیسے لیڈر ہیں؟ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے. ان کو لیڈر کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ جو دنیا سے ختم ہو گئے، نشان بھی مٹ گئے ان کے، لیکن جو بھی ان کے پیچھے لوگ انہی کے طریقوں پر کفر اور گناہ کر کے ان کو فالو کرتے ہیں، وہ انہی کے راستے پہ جائیں گے. قیامت کے دن فرعون کے ہاتھ میں گمراہوں کا جھنڈا ہوگا، جسے وہ آتا ہے نا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ فَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، سورۃ ہود میں آتا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں بھی لعنت. اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی.
لعنت سے مراد رسوائی ہے یہاں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، بدصورت لوگوں میں سے ہوں گے. مقبوح کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. مقبوحین کا لفظ جو ہے یہ قبح سے، قبیح، ایسی حالت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو نفرت ہوتی اور طبیعت میں کراہت ہوتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی شکل بگڑ جائے، آپ سے دیکھا نہیں جاتا، ہوتا ہے نا ایسے، دیکھا نہیں جاتا، دل متلاتا ہے، یا طبیعت برداشت نہیں کرتی وہ سین دیکھنا. قیامت کے دن آل فرعون کا یہی حال ہوگا، ان کی شکلیں بھی دیکھی نہ جائیں گی، حالانکہ وہ دنیا میں بہت تکبر کرنے والے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مقبوح کا معنی جن کے چہرے بگڑ گئے، رنگ سیاہ، آنکھیں نیلی، اور جن کو ہر بھلائی سے دور ہانک دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک سمبل جس کو بچا لیا گیا، اب اس کی شکل بھی اگر دیکھیں تو کیسی کبھی شکل ہے. تو یہ تو صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، لیکن قیامت کے دن پوری آل فرعون کا یہ حال ہوگا کہ شکلیں بگڑ جائیں گی، بدحال ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے. اب یہ جو بات ہے کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے رسوائی اور محرومی لگا دی گئی، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ نہیں، اب بھی لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں اور بہت ان کی قدر ہے اور بہت ان کو پریز کیا جاتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جس دین پر تھا، وہ جس کلچر پر تھا، وہ اب بھی نیچے ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ کو ماننے والے. دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی؟ عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، یہود کی، یا جو کسی نہ کسی ریلیجن کو مانتے ہیں، اللہ کا تصور رکھتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں فرعون جس عقیدے پر تھا وہ پریولنٹ نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات. کب دی؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، جب ہم نے پچھلی بستیوں کو، پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم میں بہت فرق ہے پچھلی قوموں کے مقابلے میں. قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم لوط، ان سب کی تباہی کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، اور ان کی جو امت شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے، طویل ترین ہسٹری ہے ان کی. بصائر للناس، سارے لوگوں کے لیے ایک بصیرت کے طور پر. بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، جس سے انسان مختلف چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے. دل اور دماغ کی صلاحیت بصیرت ہوتی ہے، ظاہری نظر بصیرت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی؟ بصارت. اور للناس سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کے لیے تورات کیا تھی؟ روشنی، وہدن اور ہدایت دنیا میں، ورحمتن اور رحمت آخرت میں، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑے. کون نصیحت پکڑے؟ بنی اسرائیل. کس سے؟ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے ان کے لیے وہ سارے دلائل رکھ دیے جس سے وہ حق کو پہچان سکیں اور اسے اختیار کر سکیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.